ربنا اللهم ارزقنا زیارت الحسین علیہ السلام فی الدنیا وفی الآخرة شفاعت الحسین علیہ السلام واکتبنا مع الزوار الحسین علیہ السلام وجعلنا من الباقین فی عزاء الحسین علیہ السلام واحشرنا تحت اللواء الحسین علیہ السلام وادخلنا الجنة من باب الحسین علیہ السلام بحق محمد وآلہ الأطہار صلوات. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبنا و حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد ثم الصلاة والسلام علی السید المطہر والامام المظفر والشجاع الغضنفر ابی الشبیر والشبر قاسم طوبى وسکر اشجع المتین اشرف المقین العالم المبین الناصر المعین الولی الدین الوالی الولی السید الرضیع الامام الوسیع الحاکم بالنصر الجلی المخلص الصفی مظہر العجائب ومظہر الغرائب ومفرق القطائب والشہاب الساکب نقطۃ دائرۃ المطالب اسد اللہ الغالب مطلوب کل طالب غالب علی کل غالب علی ابن ابی طالب. وعلى أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة ومختلف الملائكة ومحل الرحمة الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على جميع أعدائهم من يوم عقد نطفتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب اللہ الناطق والقرآن الصادق والنور الساطع. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. صدق اللہ العلی العظیم. عظمت امیر المومنین کے شایان شان خضوع ولایت سے مزین اور عطر مودت سے معطر صلوات. سامعین زیرکار، موالیان حیدر کرار، عاشقان سید الشہداء حسین ابن علی علیہ السلام تشریف فرما ہیں. یکم محرم الحرام سن 1447 ہجری مکمل ہوئی. 2 محرم کی شب آ گئی. گزشتہ رات ہم اور آپ سن 1447 ہجری میں داخل ہو گئے. 1446 ہجری اختتام پذیر ہو رہا تھا. دنیا کسی اور چیز کی منتظر تھی. ماتمی کو ماتم کی تڑپ تھی. نوحہ خان نوحہ خانی کرنے کے لیے بیتاب تھا. عزادار حسین ابن علی پہ رونے کے لیے تڑپ رہا تھا. وہ اور ہوتے ہیں جو خوشیوں کا انتظار کرتے ہیں، ہم ان جیسے نہیں ہیں. پہلا جملہ آپ کی ولائی سماعتوں کی نظر کرنے لگا ہوں. زمانہ
خوشیاں خریدنے کی کوشش کرتا ہے، یا میں لفظ بدل دیتا ہوں، زمانہ سب کچھ دے کے خوشی خریدنا چاہتا ہے، ہم سب کچھ لٹا کے غم خریدنا چاہتے ہیں۔ اللہ علی حق نعرہ ہم اور آپ منتظر تھے کب چاند طلوع ہوگا، صف عزائے حسین ابن علی بپا ہوگی۔ اور ذرا تصور تو کیجئے نا کہ جب آپ منتظر تھے صف عزا پہ آنے کے لیے، کرامن کاتبین بھی اس بات سے واقف تھے، اور اس سے بڑی سعادت کیا ہوگی؟ شکر پروردگار بجا لائیے گا کہ بروز محشر میرے اور آپ کے نامہ اعمال میں یہ جملہ درج ہوگا کہ یہ عزادار حسین ابن علی ہے۔ اللہ اکبر، اس سے بڑی سعادت نہیں ہے میرے اللہ، تیرا لاکھ شکر، تو نے ہمیں سید الشہداء کا عزادار بنایا۔ یہ سلسلہ جو عزاداری کا آج قائم ہے، کس نے رکھی اس سلسلے کی بنیاد؟ اگر میں رکھتا تو شاید مٹ جاتا یہ سلسلہ، اگر کوئی اور رکھتا تو شاید یہ سلسلہ مٹ جاتا، لیکن یہ بنیاد رکھی تھی علی کی شیر دل بیٹی نے، اسی دربار میں رکھی تھی کہ جس ممبر پہ علی کے خلاف زبان درازیاں کی جاتی تھی، جس ممبر سے علی کے خلاف تبرہ کیا جاتا تھا، جب بی بی اس دربار میں گئی ہے تو میں عزاداری کی بنیاد بتا رہا ہوں۔ بی بی نے عزاداری کی بنیاد رکھی ہے، اور یزید کو للکار کے کہا تھا فَقِدْ قَيْدَكْ وَالْآسَائِكْ وَنَاصِرْ جُهْدَكْ فَوَاللَّهِ لَا تَنْقُ ذِكْرَنَا وَلَا تُمِيتُ وَحْيَنَا۔ اے یزید جتنے جتن کر سکتا ہے کر، جتنی چالیں چل سکتا ہے چل، میں علی کی شیر دل بیٹی تیرے دربار میں کھڑی ہو کے تجھے یہ زبان دے کے جا رہی ہوں کہ قیامت تک تو مرد آباد رہے گا، حسین زندہ باد۔ مومنین بیعت زبان لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ یہ بنیاد حضرت ثانی زہرا صلوات اللہ علیہا نے رکھی۔ بآواز بلند بی بی کی عظمت پہ صلوات کی جلال اور بی بی نے فرمایا فَقِدْ قَيْدَ وَالْآسَائِكَ وَنَاصِرْ جُهْدَكَ فَوَاللَّهِ، خدا کی قسم لا تمحو ذکرنا، تو ہمارے ذکر کو نہیں مٹا سکتا، وَلَا تُمِيتُ وَحْيَنَا، نہ تو وحی الہی کے آثار محو کر سکتا ہے۔ ترتیب دیکھیے گا، پہلے کہا ذکر کو تو نہیں مٹا سکتا، پھر کہا وحی الہی کے آثار تو ختم نہیں کر سکتا۔ آج کا موحد ہوتا تو ترتیب بدلتا، لیکن علی کی بیٹی نے کہا ہمارے ذکر کو تو نہیں مٹا سکتا، نہ تو وحی الہی کے آثار ختم کر سکتا ہے۔ اسی جملے پہ میں موضوع کھولنے جا رہا ہوں جو عشرہ محرم الحرام میں ہمارا رہے گا انشاءاللہ العزیز۔ کہا تو ہمارے ذکر کو نہیں مٹا سکتا، نہ تو وحی الہی کے آثار ختم کر سکتا ہے، یعنی بی بی نے فیصلہ کر دیا کہ جب تک ہمارا ذکر رہے گا، یا میں لفظ بدل دوں، بی بی نے فیصلہ کر دیا کہ جب تک کائنات میں علی علی باقی رہے گا، اللہ کا قرآن باقی رہے گا۔ مومنین بیعت زبان حیدر 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 نعرہ حیدری۔ وحی الہی کے آثار محو نہیں ہو سکتے، ان محبتوں کا شکریہ۔ ہمارا ذکر جب تک باقی رہے گا، یہی میرا موضوع سخن ہے، معارف علی از لسان وحی۔ اور انشاءاللہ العزیز اپنی کملوی کے مکمل اعتراف کے ساتھ اور آل محمد کے صدقے میں ملنے والی خیرات علمی کے توفیل انشاءاللہ العزیز معروضات علمیہ اسی پہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا جاؤں گا۔ معارف علی از لسان وحی۔
بھئی ملا نہیں سمجھائے گا علی کیا ہے، مولا بتائے گا علی کیا ہے، اللہ بتائے گا علی کیا ہے، رسول بتائیں گے علی کیا ہے۔ اور بتایا رسول نے، پہلی حدیث پڑھیں، سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھائیں۔ پیغمبر فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ اعطی ابراہیم بردا، بتحقیق اللہ نے حضرت ابراہیم کو برد عطا کیا۔ برد یعنی آگ کو گلزار کرنے کا معجزہ عطا کیا۔ اور دیکھیں مجالس آپ نے اس طفل مکتب کی بہت سے سنی، لیکن عشرے کا ایک حسن اور ہوتا ہے۔ میں موضوع کے ساتھ مقید اور محصور رہنے کا عادی ہوں، لطف آپ کو بھی آئے گا، لیکن بات سے بات نکلتی ہے تو سماعتیں آپ کی مجھے گروی بھی چاہیے ہوں گی۔ ولایت علی کے منافع سے انشاءاللہ پھر آپ کو واپس ہو جایا کرے گی۔ ان اللہ آتا ابراہیم بردا، اللہ نے ابراہیم کو برد کا معجزہ عطا کیا۔ برد یعنی ٹھنڈا ہو جانا۔ یہ کہاں کی بات ہو رہی ہے؟ جب ابراہیم نے ان کے بتوں کو توڑا تھا، کلمہ حق ابراہیم نے بلند کیا، اور ابراہیم کا حق کا علم بلند کرنا ابراہیم کے لیے جرم قرار دیا گیا۔ اور جو اپنے خداؤں کا دفاع نہ کر سکے تھے، یا میں لفظ بدل دیتا ہوں، جن کے خدا اپنا دفاع نہ کر سکے، ان کو اپنی مخلوق کا دفاع کیا کرتے؟ جملہ لے جانا، اگر کسی کو خدا ماننا ہے تو وہ بھی اسے مانو جو پہلے اپنا دفاع کرے پھر مخلوق کا دفاع کرے۔ اگر کسی کو پیر ماننا ہے تو اسے مان جو پہلے خود کا دفاع کرے پھر مریدوں کی مدد کو آئے۔ اگر کسی کا مولا ماننا ہے پہلے خود کا دفاع کرے پھر مریدوں کی مدد کو آئے۔ وہ ان کے بت اپنا دفاع نہیں کر سکے تھے، ابراہیم نے سب کو توڑ دیا۔ کس مختصر قرآن نے کوٹ کیا، انہوں نے کہا آگ جلاؤ، ابراہیم کو آگ میں پھینکا جائے گا۔ آگ جلی، ابراہیم کو آگ میں پھینکا جا رہا ہے، ابراہیم کو آگ میں پھینکا جا رہا ہے۔ قرآن پکارا سورہ انبیاء کے اندر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا نار کونی بردم وسلاما علی ابراہیم، قلنا یا نار کونی، اے آگ ٹھنڈی ہو جا، اور صرف ٹھنڈی نہیں، وسلامہ، ابراہیم پر سلامتی والی بھی ہو جا۔ ہم تو ظاہر بین ہیں، ہمیں ظاہری آگ نظر آتی ہے، ہم تو اس کے اندر نہیں دیکھ سکتے۔ کسی نے ابراہیم سے پوچھا تھا، ابراہیم نے کہا جو دن میں نے آگ میں گزارے تھے وہی تو میری زندگی کے بہترین دن تھے۔ ظاہری چوٹیں کچھ نہیں کہتی، جملہ لے جانا حسین کے ماتمی ہو۔ زمانے کو لگتا ہے یہ ہاتھ اتنے زور سے سینے پہ مار رہے ہیں، انہیں تکلیف ہوتی ہے، جبکہ ہم سے پوچھو جو ہاتھ میں نے سینے پہ مارا یہی تو زندگی کا بہترین لمحہ۔ لبیک یا حسین، 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 نعرہ علی۔ میں خوش کیوں نہ ہوں یہ زمانہ حسین کا ہے، میں خوش کیوں نہ ہوں یہ زمانہ حسین کا ہے، خود خدا عاشق ہوا دیوانہ حسین کا ہے۔ میں تو ملا تیرے وجود پر لعنت، دل میں جدید اور پیار سے کھانا حسین کا ہے۔ علی حق نعرہ ابراہیم آگ میں جا رہے ہیں۔ ابراہیم نے کہا وہی تو زندگی کا لطف تھا، تو آگ ابراہیم پر ٹھنڈی ہو گئی۔ پھر رکیے گا، آگ کی خصوصیت ہے، ہر چیز کی کوئی نہ کوئی خصوصیت ہوتی ہے، وہ خصوصیت اسے اللہ عطا کرتا ہے۔ آگ کی خصوصیت کیا ہے؟ آگ کی خصوصیت ہے، آپ ماشاءاللہ پروفیسر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، آگ کی خصوصیت ہے انفلیمیشن، آگ کی خصوصیت ہے حرارت۔ جہاں آگ ہو وہاں حرارت ہوگی۔ کوئی آگ آپ نے ایسی دیکھی ابراہیم کی آگ کے سوا جو جل بھی رہی ہو اور وہاں حرارت نہ ہو؟ تو
آپ نے کوئی آگ ایسی دیکھی؟ پانی کی خصوصیت کیا ہے؟ پانی کی خصوصیت ہے تری، یعنی جہاں پانی ہوگا وہاں تری ہوگی. پچھلے تھوڑے بہت ہاتھ ہاتھ ہلاتے رہیے گا تاکہ مجھے پتا چلے میرے ساتھ ہے. جہاں پانی ہوگا وہاں تری ہوگی. یہ ہے پانی کی خصوصیت جو پانی سے جدا نہیں ہوتی. جاؤ کائنات میں سروے کر کے دیکھ لو. 9 دن کا میں ٹائم دے رہا ہوں، 10 دن تک مسلسل میں نے آتے رہنا ہے. کوئی آگ ایسی لے کے آنا ابراہیم کی آگ کے سوا کہ جو آگ بھی ہو اور پھر حرارت نہ رکھتی ہو. کوئی پانی ایسا لانا کہ جو پانی بھی ہو اور پھر تری نہ رکھتا ہو. تو جاؤ گے تم جواب تلاش کرو گے لیکن سرگرداں رہو گے. تمہیں جواب میں یہی ملے گا، یہی ملے گا جواب کہ آگ میں حرارت ضروری ہے، پانی میں تری ضروری ہے. میں نے کہا رکو، کس نے آگ کو حرارت دی ہے، کس نے پانی کو تری دی ہے؟ تو جواب یہ آئے گا جس نے آگ کو آگ بنایا اس نے آگ کو حرارت دی، جس نے تری پانی کو پانی بنایا اس نے پانی کو تری دی. میں نے کہا جس نے پانی کو پانی بنایا اگر وہ چاہے تو پھر پانی سے تری جدا ہوتی ہے. جس نے آگ کو آگ بنایا اگر وہ چاہے تو پھر آگ سے حرارت جدا ہوتی ہے. تو کہیں گے بالکل. ہم نے کہا دلیل کیا ہے؟ تو دلیل ملے گی حضرت ابراہیم والی واقعے کی سند کے طور پہ. اب روایت سنیے گا. نبی نے فرمایا اِنَّا لِقَتْلِ الْحُسَيْنَ علیہ السلام حرارةً فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا. اللہ نے عشق حسین کی وہ حرارت مومنوں کے دلوں میں جلائی ہے. قتل حسین کے نتیجے میں وہ حرارت جلائی ہے جو لا تبرد ابدا، قیامت تک کبھی ٹھنڈی نہیں ہو سکتی. حرارت کس نے جلائی ہے؟ اللہ نے جلائی ہے. کس لیے جلائی ہے؟ حسین کے قتل کے نتیجے میں جلائی ہے. کن کے دلوں میں جلائی ہے؟ ماتمیوں کے دلوں میں جلائی ہے. ملا کو اب بھی سمجھ نہیں آتی. 1400 سال گزر گئے، یہ تھکتے کیوں نہیں ہیں؟ انہیں تھکاوٹ کیوں نہیں ہوتی؟ ان پہ موسموں کا اثر کیوں نہیں ہوتا؟ یہ مجمع بڑھتے ہی جاتے ہیں، یہ عزاداریاں بڑھتی ہی جاتی ہیں. یہ عشق حسین کی حرارت کسی اور نے نہیں جلائی، اللہ نے جلائی ہے. آج کی اس تقریر کا سب سے بڑا جملہ لے کے جائیے گا. اللہ نے حسین کی شہادت کے نتیجے میں مومنوں کے دلوں میں عشق حسین کی حرارت کو جلایا ہے. پھر جملہ وصول فرماؤ اہل شاہی چوک، جب تک خدا کی خدائی رہے گی تب تک حسین کی عزاداری. مومن آئے آج امام حسین کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اپنے دونوں ہاتھ بلند کر کے اپنے دونوں ہاتھوں کو تصور کیجئے کہ ذریعے امام حسین سے مس کر کے آئے. آج اس چوک کی فضا میں ہم نعرہ لگائیں گے لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین. قتل الحسین علیہ السلام حرارةً فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا، جو قیامت تک کبھی ٹھنڈی نہیں ہو سکتی. بات کو آگے بڑھاؤں. ابراہیم کو آگ کو گلزار کرنے کا معجزہ اللہ نے عطا کیا. موسیٰ کو کیا ملا؟ موسیٰ کو عصا دیا. ان اللہ اعطی ابراہیم بردا و موسیٰ العصا، اور موسیٰ کو اللہ نے دیا عصا. عصا موسیٰ کرتا کیا تھا؟ سورہ طٰہٰ کے اندر سارا واقعہ موجود ہے، جا کے پڑھ لیجئے گا، ترجمے میں دیکھ لیجئے گا. ہوا کیا تھا؟ ادھر جادوگر تھے فرعون کے دربار میں، انہوں نے اپنا سحر دکھایا. لفظ کی قدر کیجئے گا، انہوں نے اپنا جادو دکھایا، موسیٰ نے اپنا معجزہ دکھایا. انہوں نے اپنا سحر دکھایا، حجت خدا نے اپنا اعجاز دکھایا، اور موسیٰ سے کہا کہ موسیٰ جو تیرے ہاتھ میں ہے ذرا اس عصا کو پھینک دے. موسیٰ نے عصا کو پھینکا، عصا اسلحہ بنا، جادوگروں کے سانپوں کو نگل گیا، سارے کے سارے سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے آمنا، ہم ایمان لاتے ہیں، ہم ایمان لاتے ہیں. لیکن آگے نسبت بھی دی ہے رب موسیٰ و ہارون.
موسیٰ اور ہارون کے رب تو اسے مانا، لیکن ان کے ذریعے ایمان لائے۔ میں نے کہا صرف موسیٰ کی نسبت ذکر کرتے، ہارون کی کیوں کی؟ تو عجب نہیں، جواب یہی آئے جب ایمان اللہ پہ لانا ہو، نبی کی نسبت بھی ذکر کی جاتی ہے، اس کے وسیع کی نسبت بھی ذکر کی جاتی ہے۔ اب ہمارا کلمہ سمجھ میں آیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی، دونوں نسبتوں کو اللہ عزت میں اضافہ فرمائے ذکر کیا جاتا ہے۔ اب وہ سجدے میں گر کے خدا کی ذات پہ ایمان لے آئے۔ ادھر ہوا کیا، عصا 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 اسلحہ بنا تھا، اس نے جادوگروں کے سانپوں کو نگل لیا تھا۔ موسیٰ کا عصا اسلحہ بنا تھا، حسین وارث موسیٰ ہے۔ میں نہیں کہہ رہا زیارت وارثہ کے الفاظ ہیں، السلام علیکم یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، اے موسیٰ کلیم اللہ کے وارث حسین ابن علی تجھ پہ سلام ہو۔ اور پوری ذمہ داری کے ساتھ اس لباس روحانی کے ساتھ میں طفل مکتب یہ جملہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے لگا ہوں۔ صرف حسین وارث موسیٰ نہیں ہے، حسین بھی موسیٰ کا وارث ہے، حسین کا بیٹا سجاد بھی موسیٰ کا وارث ہے، حسین کے بیٹے محمد باقر بھی موسیٰ کے وارث ہیں، نسل حسین سے ہر امام موسیٰ کا وارث ہے۔ آپ کہیں گے آغا دلیل دیجئے اس پہ، تو لیجئے دلیل۔ دربار تھا منصور دوانکی کا، بڑی تیزی کے ساتھ، لیکن جب لطف آئے گا تو پھر دیکھنا انشاءاللہ العزیز اگلی نشست تک بھی آپ کا قلب علی علی کی دعائیں اور صدائیں لگاتا رہے گا۔ دربار تھا منصور دوانکی کا، سمجھانے کیا لگا ہوں، صرف حسین وارث موسیٰ نہیں ہے بلکہ ہر امام موسیٰ کا وارث ہے۔ دربار تھا منصور دوانکی کا، بابل کے 70 جادوگر، بابل کے کئی جادوگر وہاں پر موجود تھے۔ منصور دوانکی نے ان سے کہا، اللہ تم پہ لعنت کرے، تم شوہر اور زوجہ کے درمیان جب چاہتے ہو جدائی ڈال دیتے ہو، کچھ ایسا کرو العیاذ باللہ امام جعفر صادق علیہ السلام رسوا ہو جائیں۔ بآواز بلند مولا کی عظمت پہ چلیے صلوات پڑھیے، اللہم کچھ ایسا کرو کہ چھٹے مولا رسوا ہو جائیں، جو ان کی رسوائی کا سوچے اللہ اسے دنیا میں بھی رسوا کرتا ہے، اسے آخرت میں بھی رسوا کرتا ہے۔ ان جادوگروں نے کہا بلا انہیں دربار میں، مولا دربار میں آئے ہیں۔ اب جب دربار میں آئے ہیں تو علی کا بیٹا تھا، نسل علی تک سے تھا، جادوگروں کے ارادے سے آشنا تھا۔ ایک مرتبہ غضب کی نگاہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے جادوگروں کے چہروں کی طرف ڈالی، منصور دوانکی کو بھی دیکھا اور غضب کی نگاہ ڈال کے کہا، انا حجت اللہ الذی ابطلا سحر آبائکم فی ایام موسیٰ بن عمران۔ گویا مولا نے فرمایا بھولو نہیں، میں ہوں حجت خدا، مجھے کہتے ہیں حجت خدا۔ حجت خدا کا تعارف کروایا، اللہ کا تعارف کروایا، فرمایا وہی خدا کہ جس نے موسیٰ ابن عمران کے زمانے میں تمہارے آبا کی تدبیروں کو چکنا چور کر دیا تھا، جادوگروں کی تدبیروں کو چکنا چور کر دیا تھا۔ اب مولا ان کے ارادے سے آشنا تھے۔ اس کے بعد دربار میں مولا نے نگاہ دوڑائی، اس دربار کے اندر 70 تصویریں شیروں کی دیواروں پہ لگی ہوئی تھی۔ مولا نے دیواروں پہ لگی ہوئی شیروں کی تصویروں سے کہا، اے تصویروں ذرا اصلی شیر بن جاؤ اور ان جادوگروں کو نگل جاؤ۔ ایک مرتبہ 70 تصویریں اصلی شیر بنی، انہوں نے جادوگروں کو نگلا، منصور دوانکی بے ہوش ہو گیا۔ اب جب ہوش میں آیا اس نے دستے ادب جوڑے، وارث موسیٰ سمجھا رہا ہوں، اس نے دستے ادب جوڑے اور کہا مولا ان شیروں سے کہیں ان جادوگروں کو اگل دے، ان شیروں سے کہیں ان جادوگروں کو باہر نکال دے۔ مولا نے فرمایا نہیں، اگر موسیٰ کے عصا نے لوٹائے ہوتے پھر یہ بھی لوٹاتے۔ آمین، بیک زبان، علی حق، 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 نعرہ اگر موسیٰ کے، اب تمہیں سمجھ میں آیا وارث موسیٰ، ان اللہ آتا موسیٰ العصا و عیسیٰ الکلمات، اور عیسیٰ کو کلمات عطا کیے، یحییٰ بہا الموتیٰ، جن کے ذریعے عیسیٰ مردوں کو زندگی عطا کرتے تھے۔ عیسیٰ پرندے بھی مٹی سے بناتا تھا۔ وَإِسْتَخْلَقُ مِنَ الطِّينِ كَحَيَّةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِهِ، میں اس منظر پہ اب زیادہ نہیں رک سکتا، لیکن بِإِذْنِ اللہ بناتا تھا۔ عیسیٰ کرتے کیا تھے؟ مٹی سے پرندے بناتے، ٹھوک
ٹھوکر مار کے باذن اللہ موت کو حیات میں ڈال دیتے، پیدائشی نابینوں کو عیسیٰ باذن اللہ شفا عطا کر دیتے۔ کام بڑے بڑے عیسیٰ کر رہا تھا، اور جب نجران کے عیسائی پیغمبر کے پاس مدینے میں آئے تھے، وہ محلہ بھی قریب ہی میں گزرانا بنایا آپ نے، انہوں نے پیغمبر سے کہا تھا ہم عیسیٰ کو مانتے ہیں۔ نبی نے کہا کیا مانتے ہو؟ انہوں نے کہا ابن اللہ مانتے ہیں۔ کہا دلیل کیا ہے تمہارے پاس؟ کہا دلیل یہ ہے عیسیٰ مردے جگاتا تھا، عیسیٰ پیدائشی نابینوں کو شفا عطا کرتا تھا، عیسیٰ برس کے مریضوں کو شفا عطا کرتا تھا، اس لیے ہم عیسیٰ کو ابن اللہ مانتے ہیں۔ میں نے کہا کتنے نادان تھے، اپنے رسول کو مردے جگاتے دیکھا، اسے رسول کے بجائے ابن اللہ ماننے لگے۔ آؤ کھڑے میں منہ دے کے نہیں، ڈھنکے کی چوٹ پہ ممبر کی بلندی سے حسین کا یہ ادنا سقاطن علی الاعلان کہہ رہا ہے، جاؤ ہمارے عقیدہ توحید کی داد تو دو نا، داد تو بنتی ہے ہمارے عقیدہ توحید کی کہ 1400 سال گزر گئے، ہم نے اپنے پیر علی کو مردے جگاتے بھی دیکھا ہے، ہم نے اپنے پیر علی کو باذن اللہ شفا عطا کرتے بھی دیکھا ہے۔ اس کے باوجود بھی علی اللہ کا نعرہ نہیں لگایا، علی ولی اللہ کا نعرہ۔ آپ جی مضبوط ہے ایک پل وچ ڈلی ڈلی ہوتی، منو قسم مطلوب ہے بچیاں دی گل ہے پتہ میں تیری علی علی ہوتی، علی حق نعرہ حیدری۔ اذان کا انتظار کریں۔ لا شریک لہ صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد۔ عظمت امیر المومنین، عظمت پیغمبر اسلام و اولاد پیغمبر، ہدیہ صلوات۔ روزانہ انشاءاللہ ہمارے خطاب کے دوران عشاء کی اذان آئے گی اور ہم انشاءاللہ العزیز احترام اذان میں رکا کریں گے، کیونکہ یہی درس حسین ابن علی علیہ السلام کی مجلس ادا کا ہے، اور حسب وعدہ جیسا کہ منتظمین فرما رہے ہیں اور ہم نے بھی یہ کمٹمنٹ کی، کل سے انشاءاللہ العزیز آن ٹائم 8:15 بجے پوری کوشش ہوگی کہ برسرے ممبر ہو جائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ مطالب آپ تک پہنچا دیے جائیں۔ پہلا دن ہوتا ہے ایڈجسٹمنٹ میں تھوڑا ٹائم لگ جاتا ہے، توجہ ہے آپ کی۔ البتہ ابھی بھی بات رک نہیں رہی ہے، بات رک نہیں رہی ہے، میں بات کو کامل کروں گا
کسی نتیجے پہ لے کے جاؤں گا اور پھر انشاءاللہ العزیز کل وہیں سے شروع کریں گے. موسیٰ کو عصا دیا. ہائے ہائے دو مصرے حماد رضا فطرس کے مجھے یاد آ رہے ہیں, نہ پڑھوں تو بخل ہوگا. اور یہ مصرے میں نے حوزہ علمیہ کومل مقدسہ میں علماء کی بزم میں بھی پڑھے کہ جب سامعین سامنے علماء تھے, بزم ختم ہوئی, پھر بھی اس کے بعد فرمائش آئی کہ ذرا مصروں کو دوبارہ دہرا دیجئے گا. موسیٰ کو ذرا ذہن میں رکھیے گا, عصائے موسیٰ کو ذہن میں رکھیے گا, عصمت موسیٰ کا تصور کیجئے گا. اس کے بعد ذرا دربار میں آئیے گا کہ جہاں مقدمہ حضرت زہرا کا تھا, عصمت زہرا کو ذہن میں رکھیے گا. کہا عصائے خطبہ عصمت کی ایک ہی ضربت. عصائے خطبہ موسیٰ کے عصا نے کیا کیا تھا آپ جانتے ہیں, اسلحہ بنا تھا, جادوگروں کے سانپوں کو نکل گیا تھا. تشبیہ کنایا استعارے یہ سارے آپ سمجھتے ہیں. اب تو مصر حماد رضا فطرس کے سماعت فرمائیے گا کہ حضرت زہرا صلوات اللہ علیہ کو پیش نظر بھی رکھیے گا. کہا عصائے خطبہ عصمت کی ایک ہی ضربت نکل گئی ہے پیغمبر کی آستین کے ساتھ. جی آپ پچھلے نے لطف نہیں لیا شاید. عزیزان ذکر آپ سلامت رہیے. حضرت جی عصائے خطبہ, اس کے بعد پھر چلیے مقرر کر لیتا ہوں, پھر نعرہ سارے مل کے لگائیں گے. عصائے خطبہ عصمت کی ایک ہی ضربت نکل گئی ہے پیغمبر کی آستین کے ساتھ. جملہ پوری ذمہ داری سے بطول کو بطول تھی. بطول کے بجائے اگر کوئی فضا کے مقابلے میں بھی آئے تو باطل ہوگا فضا حق پہ. موسیٰ کو عصا ملا, عیسیٰ کو کلمات ملے, ابراہیم کو برد ملا. آخری روایت کا حصہ گفتگو یہیں پہ رک جائے گی. یا رسول اللہ دستے ادب جوڑیں, موسیٰ کو عصا ملا, عیسیٰ کو کلمات ملے, ابراہیم کو برد کا معجزہ ملا. آپ بتائیے میں شاہی چوک کے اس شیعہ سنی صاحبان کو بتاؤں آپ کو کیا ملا اور یہ لطف لے. پیغمبر کی روایت آگے بڑھی اور فرمایا جس نے موسیٰ کو, یہ الفاظ میرے ہیں روایت پھر کامل کر رہا ہوں, جس نے موسیٰ کو عصا دیا, جس نے عیسیٰ کو کلمات دیے, ابراہیم علیہ السلام کو جس نے برد کا معجزہ دیا, اس خدا نے پیغمبر فرما رہے ہیں ابراہیم کو برد کا معجزہ ملا, موسیٰ کو عصا ملا, عیسیٰ کو کلمات ملے. وَأَعْطَانِي هَذَا عَلِيًّا, مجھے علی حیدر کرار ملا. وَآتَانِي هَذَا عَلِي, یا مجھے علی حیدر کرار بطور معجزہ ملے. اس لیے کہ ہر نبی کے پاس کوئی نہ کوئی معجزہ تھا اور پیغمبر کو علی بطور معجزہ ملے ہیں. اللہ اکبر. اسی منزل پہ گفتگو کو آج روکتے ہیں. علی رسول کے معجزے کا نام ہے. اللہ آپ کی عزتوں میں اضافہ فرمائے. لیکن جو اتنا بڑا بہادر تھا وہی تاریخ کا اول مظلوم بھی قرار پایا. عزیزانو, میری روش یہ ہے جو بزرگ علماء کی روش ہے, انہی سے سیکھا کہ یکم محرم الحرام کو بزرگ علماء زہرا کی مصیبت بڑھاتا ہے. اجر کو میں بھی ہمیشہ کوشش کرتا ہوں یکم کو مدینہ روانگی نہ پڑھوں, یکم کو کوئی اور مصیبت نہ پڑھوں, مظلومیت زہرا پڑھوں. اس لیے کہ اگر بطول کو نہ جھٹلایا گیا ہوتا, بطول کی بیٹیاں کبھی بن چادروں کے دربار میں نہ آتی.
اجرکم اللہ، اس لیے کہ اگر سیدہ کا محسن نہ چھینا گیا ہوتا اصغر کے گلے پہ تیر نہ لگتا۔ لفظ کہو اگر سیدہ کو تازیانے نہ مارے گئے ہوتے، سجاد کی پشت پہ تازیانے نہ مارے جاتے۔ اجرکم اللہ۔ اسی کو افتخار عارف صاحب نے قلم بند کیا اور کہا دلیل بیعت فاسق روا رکھی گئی تھی، مدینے میں بنائے کربلا رکھی گئی تھی۔ یہ کون سے مدینے کی بات کر رہے ہیں؟ یقیناً وہی مدینہ جس مدینے میں بطول کو جھٹلایا گیا، جس مدینے میں مدینے کے بدماش زہرا کے دروازے پہ آگ لے کے آ گئے، اونچی آواز میں بول رہے تھے۔ زہرا کہہ رہی تھی اس گھر میں حسنین رہتے ہیں، جاؤ چلے جاؤ۔ زہرا کہہ رہی تھی ہم سوگوار ہیں، میرے بابا دنیا سے گئے ہیں، چلے جاؤ۔ عزادارو واپس نہیں گئے، میں تو یوں ہی پڑھتا ہوں، جو دروازہ قصر تطہیر کی قندیلوں سے روشن تھا، ان ظالموں نے اس دروازے کو آگ جلا کے روشن کر دیا۔ جلتا ہوا دروازہ تھا۔ میں نے تاریخ میں جملے پڑھے، بلا تشبیہ سیدہ نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا کہ ان ظالموں کو گھر میں داخل ہونے سے روکے۔ ظالموں نے بطول کے ہاتھ پہ تازیانے مارنا شروع کیے۔ نہ پوچھا کر روتے کیوں ہو، پوچھا کر مر کیوں نہیں جاتے۔ جملہ بڑا سخت ہے۔ عزادارو ظالموں نے ہاتھ سے دروازے کو دھکا نہیں دیا، ایک لعین نے اپنی نجس ٹانگ دروازے کو ماری، جلتا دروازہ بطول پہ آیا۔ در و دیوار کے درمیان زہرا تھی، اوپر سے لعین گزرتے رہے۔ اب جو گھر میں آئے نا، یہ لعین کہتا ہے قریب تھا میرا دل نرم ہو جاتا، لیکن جو علی نے بدر و احد میں مارے تھے مجھے وہ یاد آئے۔ میں نے سیدہ کو اجر رسالت دیا، میں نے سیدہ کے رخسار پہ تماچا مارا۔ ایک جملہ ذمہ داری سے، اس کا ہاتھ بی بی کے چہرے سے نہیں ٹچ ہوا تھا، مس نہیں ہوا تھا، درمیان میں حجاب تھا، لیکن بے غیرت کا تماچا اتنا شدید تھا، زہرا زمین پا گری۔ میں جملہ کہوں اگر بطول کو تماچا نہ لگتا پھر سکینہ کو تماچے نہ لگتے۔ اب کرتے آنا بات میں زہرا، آپ کو ایک تماچا لگا، قبر تک رو دی گئی، لیکن کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، سکینہ کو اتنے تماچے لگے، ارے گالوں کا رنگ تبدیل۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا یوم انقلب ینقلبون۔